انسانوں کی پیدائش کی شروعات ابوالبشر آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ان میں روح پھونکی، انہیں بہت ساری چیزوں کے نام سکھائے اور ان کے آدر سمان میں بڑھوتری کی۔ پھر فرشتوں کو آدیش دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابلیس کے علاوہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور آدم علیہ السلام سے بیر کرتے ہوئے اس نے گھمنڈ کا راستہ اپنایا۔ پھر اللہ نے اسے آسمان سے اتار دیا اور اپمانت کر کے جنت سے نکال دیا اور اس کے حق میں پھٹکار، دربھاگیہ اور جہنم کی آگ لکھ دی۔ تب ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ آدم کی سنتان کو گمراہ کرے گا اور ان کو سیدھے راستے سے پھیر دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ ان سے سکھ حاصل کریں اور ان کو جانے پہچانے۔ اللہ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں، جس کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا بھی انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ کیا اور آزمائش و پریکشا کے طور پر جنت کے پیڑوں میں سے کسی پیڑ کا پھل کھانے سے منع کر دیا، لیکن ابلیس نے ان دونوں کے دلوں میں بھرم پیدا کیا اور اس پیڑ کا پھل کھانے پر ابھارا اور اس کے لیے بہت ساری قسمیں کھا کر ان کو وشواس دلایا کہ وہ ان کا بھلا چاہنے والا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ یدی تم دونوں اس پیڑ کا پھل کھا لو گے تو تم سدیو زندہ رہو گے۔ ابلیس نرنتر آدم و حوا علیہ السلام کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ ان دونوں کو گمراہ کر دیا۔ دونوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا اور اپنے داتا کی نافرمانی کر دی۔ بعد میں انہیں اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا اور انہوں نے اپنے داتا کے دربار میں توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ سویکار کر لی، لیکن ان دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ اللہ نے آدم و ان کی بیوی کو زمین پر بسایا اور انہیں ڈھیر ساری اولاد سے نوازا جو پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ابلیس اور اس کے چیلے آدم کی اولاد کے ساتھ برابر ٹکراتے رہے تاکہ ان کو ہدایت سے باز رکھ سکیں، بھلائی سے دور رکھ سکیں، اس کے سامنے برائیوں کو سزا کر پیش کر سکیں اور ان چیزوں سے دور رکھ سکیں جو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہیں، تاکہ وہ آخرت میں جہنم میں داخل ہو سکیں۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کی طرف بہت سے رسولوں کو بھیجا جنہوں نے ان کے سامنے ستیہ اسلام پیش کیا اور ایسی باتوں کی طرف دھیان دلایا جو ان کے لیے نجات و کامیابی کا سبب ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد ان کی سنتان نے 10 صدی تک اللہ کی پیروی کی اور ایک اللہ کو مانتے ہوئے جیون گزارا۔ اس کے بعد ان میں شرک گھس گیا، اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی اپاسنا کی جانے لگی۔ لوگوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تو اللہ نے اپنے پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور بتوں سے الگ رہنے کی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کے بعد نبیوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سارے ہی نبیوں نے اسلام یعنی اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے علاوہ پوجی جانے والی دوسری چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑنے اور کیول ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت رہی۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں جو نبی و رسول ہوئے
उन में याकूब, यूसुफ, मूसा, दाऊद, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी नहीं हुआ। फिर नबूवत का सिलसिला इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में चला गया। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल के तौर पर चुना और आपकी लाई हुई शरीयत को आखिरी शरीयत और आप पर उतारी गई किताब कुरान पाक को अल्लाह की ओर से भेजे जाने वाला आखिरी पैगाम बनाया। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुकम्मल व हमागी सर्वव्यापी है। इंसान व जिन्नात, अरबों गैर अरब सभी के लिए आप हैं और हर दौर व स्थान, हर कौम व हालात के लिए मुनासिब व बेहतर हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई की तमाम राहों को बता दिया है और बुराई की तमाम राहों से होशियार व खबरदार कर दिया है। अल्लाह ताला किसी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के अलावा दूसरी शरीयत स्वीकार नहीं करेगा। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा और आपकी रिसालत को आखिरी रिसालत बनाया। अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा ताकि आप लोगों को केवल एक अल्लाह की इबादत करने और उसके अलावा बुत आदि जिन चीज़ों की भी लोग उपासना करते हैं उनसे बाज रहने की तालीम दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया। सदाचार के मामले में नबूवत मिलने से पहले ही आप न केवल अपनी कौम बल्कि सारे इंसानों में सबसे प्रमुख व ख़ास थे। आप सच्चाई व ईमानदारी और ऊंचे अखलाक के मामले में इतने अधिक जाने जाते थे कि लोगों ने अमीन आपका लक़ब रख दिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। अल्लाह ने आप पर कुरान करीम जैसी किताब उतारी जिसके ताल्लुक़ से सारी मानव जाति को चुनौती दी कि इस जैसी कोई किताब लाएं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपको ये जानना है कि इंसानों की पैदाइश की शुरुआत कैसे हुई तो लेफ़्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें।